بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میڈیٹیشن کا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ ہم سٹارٹ کریں گے کہ میڈیٹیشن ہوتی کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، ٹائپس کیا ہیں، پرپز کیا ہیں، ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا بینیفٹس ہوتے ہیں ایٹسیٹرا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان جنرل سادہ الفاظ میں بات کریں تو واٹ از میڈیٹیشن، مراقبہ ہے کیا؟ مراقبے، چونکہ مراقبے کے پرپز اور اس کی ٹائپ کے حساب سے اس کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں، اسی وجہ سے اس کی ڈیفینیشنز بھی ویری کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم بالکل بیسک ڈیفینیشن عام الفاظ میں بات کریں تو مراقبہ ہوتا ہے فوکس کرنا، کنسنٹریٹ کرنا، ارتکاز یا یکسوئی۔ ارتکاز یا یکسوئی کی پریکٹس کو بھی میڈیٹیشن کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم میڈیٹیٹ کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا میڈیٹیٹ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بتانا نہیں آتا کہ وہ کیا میڈیٹیٹ کر رہے ہیں۔ پھر جب میں ان کو سمجھاتا ہوں، پوچھتا ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف کنسنٹریشن کی پریکٹس کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں، ارتکاز کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس سے تھوڑا سا اور آگے جائیں کہ میڈیٹیشن اور آگے جا کے ایڈوانس لیول پہ کیا ہوتی ہے، کیا اس کی ڈیفینیشن ہے، تو ان سمپل ورڈز وہ یہ ڈیفینیشن بنے گی کہ اینی تھنگ دیٹ از بیونڈ فزیکل، اس کو ایکسیس کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو ویژولائز کرنا، اس کو امیجن کرنا، اس کو سمجھنا، دس از میڈیٹیشن۔ جیسا کہ پہلے ہم اسپریچولیٹی لیکچر میں یہ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لمیٹڈ آڈیو اینڈ ویڈیو فریکوینسی بینڈ دیا ہے۔ انسانی آنکھ اور انسانی کان ایک خاص فریکوینسی بینڈ سے باہر کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فریکوینسی بینڈ سے باہر کی چیزیں بھی پیدا کی ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا، دیکھنا، ان کو ایکسیس کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، ان سے کام لینا، اس کو ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ یعنی کہ مراقبے کے ذریعے باطنی آنکھ سے ہم وہ چیز دیکھ سکتے ہیں جو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر ہم اور آگے چلے جائیں، ایک اور طریقے سے میڈیٹیشن کو ڈیفائن کریں تو میڈیٹیشن بنتی ہے، مراقبہ کہلاتا ہے نفس کی پرواز۔ یعنی کہ یہ بھی ہم نے اپنے ایک اسپریچولیٹی کے لیکچر میں سمجھا تھا کہ نفس کیا ہوتا ہے۔ نفس ایسے ہے جیسے ایک گاڑی میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے، گاڑی کی جو باڈی ہے وہ جسم ہے، اور جو پیٹرول ہے وہ روح ہے۔ روح کا کام صرف گاڑی کو چلاتے رہنا ہے پیٹرول کی طرح، جو جسم ہے وہ صرف اور صرف ایک باڈی ہے۔ اصل چیز جو ہے نفس ہے۔ جس طرح ایک گاڑی کے ڈرائیور میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جس جگہ پہ گاڑی نہ جا سکے وہ گاڑی سے باہر نکلے اور وہاں جا کے سیر کرے، جیسا کہ پہاڑ کے اوپر، دریا کے اوپر، اینی پلیس لائک دیٹ۔ اسی طرح ہمارے نفس میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جسم سے باہر نکلے اور پرواز کرے اور وہ چیزیں دیکھے جو جسم کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اصل میں مراقبہ نفس کی پرواز ہے، جس کو سائنس کی زبان میں آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کہتے ہیں، یا ایسٹرل پروجیکشن، ایسٹرل باڈی کہا جاتا ہے۔ ابھی جو نفس کی پرواز ہے نا، یہ اصل میڈیٹیشن ہے۔ اصل چیز، اس کی اساس یہ ہے جو اقبال کا شعر ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت بہتر ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طائر لاہوتی عالم لاہوت کے نفس کو، طائر پرندہ ہوتا ہے، وہ نفس جس کی اتنی اڑان ہے کہ وہ عالم لاہوت میں جا کے پرواز کرتا ہے، وہ اس کو ایڈریس کر کے بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں رزق سے مراد تشبیہ ہے، یعنی کہ ایسے کام کرنا جن سے آپ کی میڈیٹیشن یا مراقبہ نفس کی پرواز میں کمی آ سکتی ہے، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی کہ نفس جو ہے اس کی پرواز میڈیٹیشن ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس پرواز کو آسان بناتی ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو روکتی ہیں، جس کو ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں، جو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اب مراقبہ کی ہم ٹائپس کی بات کریں۔ اگر ہم ان جنرل بات کروں، اس کی پروسیس یا اس کی فلسفی کے اوپر بات کروں، تو جنرلی 2 ٹائپس آف میڈیٹیشن ہوتی ہیں ان جنرل۔ ایک کو کہتے ہیں ہم کنسنٹریٹو میڈیٹیشن، یعنی کہ جس میں ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں ایک سنگل پوائنٹ کے اوپر، یا فوکس میڈیٹیشن کہہ لیں اس کو۔ ایک سنگل سوچ کے اوپر، ایک سنگل خیال کے اوپر، ایک سنگل تھیم کے اوپر ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں، اور اس سے باہر کی سوچوں کو ہم روکتے ہیں، نہیں آنے دیتے، اور اس طرح ہم جب پروسیڈ کرتے ہیں تو اس کو فوکس میڈیٹیشن یا کنسنٹریٹو میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ 90 یا 99% میڈیٹیشن جو ہے وہ یہ والی میڈیٹیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فلنس میڈیٹیشن۔ مائنڈ فلنس میڈیٹیشن جو ہے وہ کنسنٹریٹو میڈیٹیشن کے بالکل اپوزٹ ہے۔ کنسنٹریٹو میں ہم سنگل پوائنٹ پہ فوکس کرتے ہیں اور باقی سوچوں کو نلیفائی کرتے ہیں۔ مائنڈ فل میڈیٹیشن میں ہم اپنی اویئرنیس تمام قسم کی چیزوں پر لے کر آتے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں۔ ہمارے 5 حواس
ان کو بیک وقت ہم اپنی اویئرنیس میں لے کر آتے ہیں، ان کا کیا کیا یوٹیلائزیشن ہو رہا ہے، اور واٹ از بیونڈ 5 سینسز وہ سارا بھی ہم آہستہ آہستہ ایک ہی لمحے میں ہم ہر چیز فیل کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم مائنڈ فلنس میڈیٹیشن کہتے ہیں. دونوں قسم کی میڈیٹیشن کے اپنے اپنے فوائد ہیں، دونوں ایگزسٹ کرتی ہیں، دونوں کو پریکٹس ہم کریں گے، سیکھیں گے آگے چل کے. اچھا، اگر ہم پرپز یا بینیفٹس کے پوائنٹ آف ویو سے اگین میڈیٹیشن کی ٹائپس کی بات کریں، جنرل سی میں بات کروں گا. اگین ایک کنسنٹریشن میڈیٹیشن ہوتی ہے جس میں ہم صرف فوکس کریں گے، ارتکاز کریں گے، یکسوئی کریں گے. ایک بریدنگ میڈیٹیشن ہوتی ہے جس میں ہم ایک خاص طریقے سے برید کرتے ہیں اور اپنی سوچ اس کے اوپر رکھتے ہیں. لائٹ یا انرجی میڈیٹیشن ہوتی ہے، انرجی یا لائٹ کا یوز کر کے ہم اس کو میڈیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ایک تھاٹ لیسنس میڈیٹیشن ہوتی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو ہر قسم کی سوچوں سے آزاد کرتے ہیں، ذہن کو سوچوں سے بالکل خالی کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس دورانیے کو بڑھاتے ہیں. اس کو تھاٹ لیسنس میڈیٹیشن کہتے ہیں. اب تھوڑا سا اور آگے جائیں، لیول انکریز کریں تو اگین آ جائے گی ریموٹ ویونگ میڈیٹیشن آ جاتی ہے. جب ہم ریموٹ ویونگ کا مطلب ہے کہ ہم اپنے سے بہت ڈسٹینس کی چیز کو ویژولائز کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے دور کیا ہو رہا ہے، جو چیز نظر سے اوجھل ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میڈیٹیشن کے ذریعے ہمیں انسائٹ ملتی ہے، اس کو ریموٹ ویونگ کہتے ہیں. اسپریچول ہیلنگ کی جاتی ہے میڈیٹیشن سے، چیزوں کی انسائٹ لی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر معاملات ہیں کیا، اصل میں جو ظاہری معاملات ہیں وہ کیا ہیں، جو باطنی معاملات ہیں وہ کیا ہیں. اس کو انسائٹ میڈیٹیشن کہتے ہیں اور استخارہ میڈیٹیشن کہا جا سکتا ہے. مزید اور آگے چلیں تو اسپریچول گروتھ کے لیے بہت قسم کی میڈیٹیشن ہوتی ہے، جس کو میں نے ایک کیٹیگری میں ڈال دی کہ اسپریچول گروتھ میڈیٹیشن. اور اسپریچول میٹنگز کہا جاتا ہے، بزرگان دین سے ملاقات، وہ چیزیں جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بنائی ہوئی مخلوق ہے، ان سے ہم اگر میٹنگ کرنا چاہیں، اسپریچول میٹنگز کو روحانی ملاقات کہتے ہیں، وہ ایک ٹائپ آف میڈیٹیشن ہوتی ہے. اور یا ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کشف کہتے ہیں، یا ایک چیز جس کو روحانی تصرف کہتے ہیں. روحانی تصرف کرنا، انفلوئنس کرنا، کنٹرول کرنا انوائرمنٹ کو، اپنا کردار ادا کرنا، یہ بھی ایک ٹائپ آف میڈیٹیشن ہوتی ہے. اینڈ ابو آل اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اوپر سے اوپر جاتے رہنا، اس کو بھی میڈیٹیشن، معرفت میڈیٹیشن ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ میڈیٹیشن کے طریقے جو تصوف میں یا صوفی میڈیٹیشن میں عام ہیں، میں ان کا جنرلی ذکر کرتا چلتا ہوں. ایک میڈیٹیشن ہوتی ہے جس کو ہم پاس انفاس کہتے ہیں، خاص طریقے سے سانس لیتے ہیں. ہر ڈفرینٹ اسپریچول سلاسل میں اس کی ڈفرینٹ طریقہ کار ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا. اس کو پاس انفاس کہتے ہیں، خاص طریقے سے سانس لینا، اس کے ساتھ کچھ امیجن کرنا اور فیل کرنا. ایک ہوتا ہے ذکر قلبی. ذکر قلبی میں آلدو ہم اپنے دل کو ذکر کراتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنی اس پہ بھی سوچ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی میڈیٹیشن ہے. ہم بار بار اپنا دھیان وہاں رکھتے ہیں، اس کو ایک پرمنٹ فیچر بناتے ہیں. اسی طرح اور آگے جائیں تو ایک خاص تصوف میں ایک میڈیٹیشن ہوتی ہے جس کو ہم مراقبہ تصور شیخ کہتے ہیں، یعنی اپنے اسپریچول ٹیچر کا خیال کرنا، ان کو اپنے امیجنیشن میں دیکھنا، ان کو اپنے سامنے دیکھنا. اس کی میڈیٹیشن ہم کرتے ہیں. اس کا اساس ہے، اس کی اصل یا اس کا تھیم یہ ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے میڈیٹیٹ کر کے اپنے اسپریچول ٹیچر تک پہنچ جاتا ہے نا، اسپریچولیٹی کے اندر، جو کہ آلریڈی ایک اسپریچول پرسن ہے، ہائر پرسن ہے، ان کا جو اسپریچول ٹیچر ہے، جب آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ آگے آپ کو کہیں بھی پہنچا سکتا ہے. اٹ از لائک اے زیرو پوائنٹ. آپ زیرو پوائنٹ پہ پہنچ گئے، آگے سے آپ کے لیے بہت سے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک خاص طریقہ ہے میڈیٹیشن ہے. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ روحانی کیا کہتے ہیں اس کو، مقامات کی سیر کرتے ہیں، جس کو ہم سیر کعبہ کہتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ میں جا کے طواف کرنا، مراقبے کے ذریعے میڈیٹیٹ کرنا، وہاں کے انوارات حاصل کرنا، یا روضہ مبارک جانا، یا سیر الافلاق، آسمانوں کی سیر کرنا، ان کو دیکھنا. مراقبہ فنا ایک خاص قسم کا مراقبہ ہوتا ہے جہاں اپنی ذات کی نفی کی جاتی ہے. مراقبہ موت ایک خاص قسم کا مراقبہ ہوتا ہے. اس طرح روحانیت میں، تصوف میں بہت قسم کی میڈیٹیشن ہے، ڈفرینٹ پرپزز ہیں، ڈفرینٹ بینیفٹس ہیں، ڈفرینٹ لیولز کی میڈیٹیشن ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کی ٹائپس آف میڈیٹیشن ہوگی. اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ میڈیٹیشن کے لیے گائیڈ کی یا اسپریچول ٹرینر یا اسپریچول ٹیچر کی ضرورت کیوں ہے. ایک تو استاد جنرل آپ کو ٹریننگ کراتا ہے، آپ کو لرننگ کراتا ہے، کوئی بھی چیز لرن کرنی ہے استاد آپ کو سکھاتا ہے، اس لیے ضروری ہے. دوسرا، میڈیٹیشن میں بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کی بہت زیادہ موڈیلٹیز ہیں جو انسان خود سے نہیں سمجھ سکتا. انسان کو ایک گائیڈ چاہیے ہوتا ہے جو اس کو سمجھائے، اور ڈیفینیٹلی گائیڈ وہی ہوگا جو میڈیٹیشن میں ایکسپرٹ ہے، جس کے پاس ایکسپیرینسز ہیں. اس کے علاوہ ایک خاص ٹیچر کا فائدہ، اسپریچول ٹیچر کا فائدہ میڈیٹیشن میں اس لیے ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکے فرام ایول، فرام نیگیٹیوٹی، اور رائٹ ڈائریکشن میں آپ کو رکھ سکے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے
اگر کوئی نوجوان بچہ، چھوٹا بچہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائے، انٹرنیٹ کے بہت سے فوائد بھی ہیں، بہت سے نقصانات بھی ہیں. اگر وہ بچہ اکیلا ان گائیڈڈ ان واچڈ انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے تو وہ رائٹ ڈائریکشن میں بھی جا سکتا ہے، بلکہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ رانگ ڈائریکشن میں چلا جائے گا. یا دوسری مثال دوں، ایک چھوٹا بچہ ہے جو کہ ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا، آپ اس کو باہر مارکیٹ میں بڑے بازار میں بھیج دیں تو آپ کو ڈر لگا رہے گا کہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، راستہ بھول جائے گا، کچھ کو اٹھا نہ لے. تو بالکل میڈیٹیشن اسی طرح ہی ہے. میڈیٹیٹ جب آپ کرتے ہیں آپ ایک اسپرچول ورلڈ میں جاتے ہیں، آپ ایک نئی دنیا میں جاتے ہیں جو کہ اتنی وسیع ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس وسیع دنیا میں ہر قسم کی چیزیں ہیں، پازیٹیو، نیگیٹو، نیوٹرل. پازیٹیو چیزیں آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو اٹس گڈ. اگین اس میں گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، ٹیچر کا کردار ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی لینی ہے، کس لیول سے لینی ہے، کتنا آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے، کیا کر سکتے ہیں، ایٹسیٹرا. اسی طرح نیگیٹو چیزیں اٹریکٹ ہو گئی ہیں تو آپ غلط راستے کی طرف چلے جائیں گے، شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے. اسپرچول ٹیچر آپ کو دھیان سے لے کے چلتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کہاں سے جانا ہے، برے راستے سے آپ کو روکتا ہے اور چینل وائز گائیڈڈ پاتھ لے کے آپ کو آپ کی بلندی درجات کرواتا ہے. اور اس کا ایک اور ٹیچر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسپرچویلٹی میں ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کو ہم اجازت کہتے ہیں یا اذن کہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ایک ٹیچر کے ساتھ میڈیٹیٹ کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو اسیس کرتا جائے گا اور آپ کو نیکسٹ لیول کی میڈیٹیشن کی اجازت اور پرمیشن دیتا رہے گا. اجازت از لائک ایکسیس، وہ اجازت دے گا تو آپ کو ایکسیس آپ کے لیے اوپن ہو جائے گی اور آپ کو اس میں سے جا سکیں گے اور وہ آپ میڈیٹیشن کر سکیں گے. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ. ایک سوال آتا ہے کہ جی کیا میڈیٹیشن ریلیجن میں ہے، کیا یہ جائز ہے، از اٹ الاؤڈ اور ناٹ؟ پہلی بات تو میڈیٹیشن تمام مذاہب میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. اگر ہم اپنے ریلیجن کی جنرل سی بات کروں گا کہ بہت جگہ پہ غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے، تدبر کرنے کا کہا گیا ہے. وہ میڈیٹیٹ کرنا، انسائٹ لینا، غور و فکر کرنا، دھیان کرنا، مراقبہ کرنا انہی معنوں میں آتا ہے. اس کے علاوہ ایسے بہت سے شواہد ہیں روایات میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر میڈیٹیٹ کیا کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، میڈیٹیٹ بھی کرتے تھے. اس کے علاوہ قرآن پاک میں بہت جگہ تزکیہ نفس کی بات کی کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، نفس کا تزکیہ کرو. نفس ہی وہ چیز ہے جس کا ہم تزکیہ کریں گے جو پیور اور پاک ہوگا، لائٹ ہوگا، لطیف ہوگا اور پرواز کرے گا جسم سے نکل کے، جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں. کچھ لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیٹیشن تو ریلیجن میں ہے نہیں وغیرہ وغیرہ، تو میں ان کو یہ لاجکس نہیں دیتا. ان کو میں سمپلی یہ کہتا ہوں کہ آپ میڈیٹیشن کو ریلیجنس کے ساتھ ملائیں ہی مت، آپ اس کو ریلیجن سے کنفیوز ہی نہ کریں. آپ یوں سمجھیں کہ ریلیجن جو ہے میتھمیٹکس کی طرح، فزکس کی طرح، بایولوجی کی طرح کا ایک دنیاوی علم ہے، اس کو سیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو بہت سے لوگ اس پہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ تو علم ہے، ہم سیکھیں اس میں. دیر از نتھنگ بیڈ، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی اٹس ناٹ جادو، اٹس ناٹ میجک، اٹس نتھنگ رانگ. اچھا، میڈیٹیشن کے لیے کیا چیزیں جو ہیں وہ سوٹیبل ہو سکتی ہیں، کیا فائدہ مند ہوتی ہیں، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں میڈیٹیشن میں ایکسل کرنے کے لیے، مراقبہ سیکھنے کے لیے؟ سب سے پہلی بات، اس میں آپ کی ریلیکسیشن ضروری ہے. آپ ورریز نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو ریلیکس پرسنالٹی ہونا چاہیے. جو لوگ نہیں ہیں وہ آہستہ آہستہ میڈیٹیشن کے ذریعے یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. فوڈ اور ڈائٹ کا بہت زیادہ اس میں اہتمام ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھانے والے، بہت زیادہ سونے والے، بہت زیادہ باتیں کرنے والے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اندر کی پرواز کو روکتی ہیں، اسپرچویلٹی کو روکتی ہیں. تو آپ نے سنا ہوگا کم بولنا، کم کھانا، کم سوچنا، کم باتیں کرنا روحانیت کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک چیز جو ہے، آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، آپ کا من صاف ہونا چاہیے. اس میں کینہ، غصہ، حسد، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جن لوگوں کے دل میں چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی، حسد، کینہ، غصہ، وہ بالکل ان کا نفس بھاری ہو جاتا ہے، وہ کبھی پرواز مراقبہ نہیں کر سکتے، نہیں سیکھ سکتے. اور آپ کا من صاف ہونا چاہیے، آپ دوسروں کو معاف کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں. آپ نے لوگوں کے خلاف گرجز رکھے ہوئے ہیں، ان کو معاف نہیں کیا آپ نے، تو آپ روحانیت یا پرواز ایسا نہیں کر سکتے. اور ایک بہت بڑی بات کہ آپ کے ان سائڈ آؤٹ سائڈ سیم ہونا چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے آپ کے اندر. آپ بالکل اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں، جیسے اندر ہیں جیسے باہر ہیں ایسے ہونا چاہیے. ایسے لوگ بہت جلدی اور بہت اچھا مراقبہ سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ مراقبہ میں آپ کا بلیف بھی ہونا چاہیے کہ یہ کوئی چیز ہوتی ہے، فائدہ مند ہے، اٹس الاؤڈ، اٹس بینیفیشیل. جن کا بلیف نہیں ہے وہ نہیں سیکھ سکتے ڈیفینیٹلی.
امیجنیشن پاور آپ کی کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. امیجنیشن پاور ہم سب کے اندر ہوتی ہے. ہم کوئی بھی چیز چاہیں تو اپنی فینٹسیز میں جیسے ہم امیجن کرتے ہیں اس طرح ہم امیجن کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو امیجن کرنے کا وہ اس طرح نہیں آتا, پھر ان کو تھوڑا سکھاتے ہیں کہ امیجن اس طرح کیا جاتا ہے. امیجنیشن پاور بہت ضروری ہے. میڈیٹیشن سٹارٹ ہی امیجنیشن سے ہوتی ہے. دین کچھ لوگوں میں نیچرلی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نیچرلی تھوڑے لطیف ہوتے ہیں اور وہ زیادہ اچھا مراقبہ سیکھ سکتے ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت. تو یہ ایک نیچرل ڈفرینس ہے, اس کے اوپر وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریلیجس ہونا ضروری ہے میڈیٹیشن کے لیے, مراقبہ کرنے کے لیے کیا انتہائی پرہیزگار متقی ہونا ضروری ہے؟ متقی پرہیزگار ہونا ایک الگ چیز ہے, میڈیٹیشن کے لیے سوٹیبل ہونا ایک الگ چیز ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت متقی پرہیزگار ہیں لیکن میڈیٹیشن ان کو نہیں آتی, وہ نہیں سیکھ پاتے. دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنا ریلیجس یا پائس نہیں ہیں لیکن ان کی پرسنالٹی صاف ہے, اندر باہر سے من صاف ہے, جھوٹ نہیں بولتے, دغا بازی نہیں کرتے, منافقت نہیں کرتے, غصہ کینہ نہیں رکھتے اور اچھے اندر باہر صاف ہیں, اچھے کردار کے مالک ہیں. وہ میڈیٹیشن سیکھ سکتے ہیں آرام سے. اب وہ کون لوگ ہیں جو میڈیٹیشن نہیں سیکھ سکتے؟ وہ ظاہر ہے وہ اسی میں سے نکلیں گے. شارٹ ٹیمپرڈ, غصہ کرنے والے, اوور تھنکنگ کرنے والے, جو بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہیں وہ نہیں سیکھ سکتے, جو دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے, جو منافق ہیں, جو جھوٹ بولنے والے ہیں اور جن کا مراقبے پہ یقین نہیں ہے, جو کیجول ہیں, ریگولرلی میڈیٹیشن نہیں کر سکتے, وہ نہیں سیکھ سکیں گے. اور بعض اوقات انسان جب بیمار ہوتا ہے, میڈیکل النیس ہوتی ہے, تو اس کا ایسا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا, اس کے اندر وہ موٹیویشن انرجی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو سیکھ سکے. لیکن اگر کوئی بیماری اتنی ڈومیننٹ نہیں ہے تو ہر بندہ انسان سیکھ سکتا ہے, دیر از نو ایشو. اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے ساتھ سائیکلوجیکل یا اسپرچل پرابلمس ہوتے ہیں ان کو مراقبہ سیکھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں, تو ان کی پھر ہیلپ کرتے ہیں, ان کے پہلے پرابلم ریزالو کرتے ہیں, پھر وہ میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں آرام سے. اچھا, اب ہم اسپرچولیٹی یا میڈیٹیشن سے ہم بینیفٹس کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ کون سے ذہنی بینیفٹس ہیں, مائنڈ کے بینیفٹس ہیں جو ہم لے سکتے ہیں, وہ ہیں آپ کا فوکس انکریز ہوگا, آپ کا مائنڈ فریش ہوگا, بہت اچھا کام کرے گا, سپر فٹ برین ہوگا آپ کا, آپ کی نیند بہتر ہوگی, آپ کی ڈپریشن, انزائٹی, اسٹریس, سائیکلوجیکل پرابلمز ریزالو ہوں گے آپ کے انشاءاللہ, اور آپ کی پرفارمنس امپروو ہوگی بہت زیادہ. اس کے علاوہ اگر ہم ہیلتھ کے بینیفٹس کی بات کریں, بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے اس سے, شوگر کولیسٹرول کنٹرول ہوتی ہے, ڈائجیشن بہت اچھی ہوتی ہے, آپ کے باڈی پینز, ہیڈ ایکس ٹھیک ہوتے ہیں اس سے, آپ کی اسکن اچھی ہوتی ہے, آئی سائٹ پہ فرق پڑتا ہے, آپ کی چڑچڑاپن یا اریٹیشن والی پرسنالٹی ختم ہو جاتی ہے, ہارٹ پرفارمنس بہت امپروو کرتی ہے, آپ کی ہیئرنگ ان سائڈ بھی ٹھیک ہوتی ہے, آئی سائٹ بھی ٹھیک ہوتی ہے. ان جنرل آل ڈیزیزز کے اوپر میڈیٹیشن کا بہت اچھا افیکٹ آتا ہے. اس کے علاوہ کچھ جنرل بینیفٹس کی بات کریں تو آپ کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے, آپ کا مائنڈ اچھے طریقے سے سوچتا ہے, نئے آئیڈیاز آتے ہیں, آپ کی میموری بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے, آپ کی ڈیسیجن میکنگ امپروو ہوتی ہے, آپ کو انسائٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے, فیئر, فوبیا, انسیکیورٹیز ختم ہوتی ہیں, میجک اینڈ اسپرچل بلاکیجز خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور آگے چلیں تو آپ کی اسپرچل گروتھ ہوتی ہے, آپ کو اسپرچل انسائٹ ملتی ہے, آپ آہستہ آہستہ معرفت کی طرف جاتے ہیں, آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے, سیلف اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے, آپ کی ایموشنل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے, اور آپ کی ان ٹوٹیلٹی پرسنالٹی امپروو ہوتی ہے. اینڈ ابو آل ایک خاص بینیفٹ ہے میڈیٹیشن کا کہ جو لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں وہ دے ہیو اے ویری ینگ لک, یعنی کہ وہ اپنی ایج سے بہت ینگ نظر آتے ہیں. ان کا چہرے کی فریشنس, ان کی آنکھوں کی چمک, ان کی اسکن کی خوبصورتی, ان ٹوٹیلٹی وہ بہت ایک ینگ نظر آتے ہیں. تو ینگ لک جو ہے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے میڈیٹیشن کا. آج کا ہم اپنا لیسن یہیں پہ کنکلوڈ کریں گے. جنرل ہم نے میڈیٹیشن کے اوپر بات کر لی, کیسے کرنی ہے, کیا نہیں کرنے, بینیفٹس کیا ہیں, لیولز کیا ہوتے ہیں, طریقہ کار کیا ہوتا ہے, ٹیچر کی کیا ضرورت ہے, ایٹسیٹرا. اب ہم نیکسٹ لیسن میں اپنے میں بات کریں گے کہ اس کا پراپر پروسیجر کیا ہوتا ہے, اس میں پرابلمس کیا آ سکتی ہیں, ان کو ریزالو کیسے کرتے ہیں, ٹاسکنگ کیسے کرتے ہیں, کیسے اسٹیپ وائز مراقبہ سٹارٹ کرنا چاہیے, اور کیسے آگے جانا چاہیے. اچھا, اب یہ جو ہم یہ تو میڈیٹیشن کا جنرل لیکچر تھا جو ہمارا ڈپلومہ ان اسپرچولیٹی جو کورس ہے یہ بیسیکلی اس کے لیے ہے, لیکن ان جنرل ہم یہ اپنی فیس بک پیج پہ بھی اپلوڈ کریں گے اور اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ کریں گے. لیکن ہم جو اپنے میڈیٹیشن سیکھنے کے جو سیشنز ہیں نا, آئندہ کے باقاعدہ سیشنز جو ہیں, وہ ہم اپنے ڈپلومہ ان اسپرچولیٹی کورس پارٹیسپینٹس کے ساتھ ہی کریں گے فیس بک یا یوٹیوب پہ. وہ ڈیٹیل لرننگ اور ہاتھ پکڑ کے چلانا اور وہ چیزیں اس پہ ہم نہیں کور کر سکتے, کریں گے بھی نہیں اور کر سکتے بھی نہیں ہیں. تو وہ لوگ جو میرے ساتھ اس وقت ڈپلومہ ان اسپرچولیٹی کا کورس نہیں کر رہے لیکن آپ میڈیٹیشن سیکھنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, تو آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ میں ایک شارٹ 3 months کا ہم ایک میڈیٹیشن کورس لانچ کریں گے.
اور اس کو ہم اگست کے 10 اگست سے سٹارٹ کریں گے. وہ لوگ جو میڈیٹیشن سیکھنا چاہتے ہیں، صرف میڈیٹیشن سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس 3 months پروگرام میں انرول ہو سکتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ بیسک سے لے کر آگے چل کے ہاتھ پکڑ کے ایک ایک کو سکھایا جائے گا. یہ اس کا موڈ آف ٹریننگ واٹس ایپ گروپ ہوگا. اس کا ہم ابھی باقاعدہ آپ کو ایڈ دیں گے، لانچ کریں گے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اوور ویو اس کا دیکھ سکتے ہیں، کیا کیا کور کریں گے، کیسے ٹریننگ ہوگی. اس کی فی ہوگی 1000 پر منتھ فی ہوگی، یعنی کہ 3 months کا کورس ہے تو آپ 3000 میں ایک بہت اچھی ٹریننگ اور میڈیٹیشن سیکھ سکتے ہیں اس میں. تو جو لوگ اس میں انرول ہونا چاہیں، وہ لوگ جو آلریڈی میرے ساتھ کورس نہیں کر رہے، وہ انرول ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں، موسٹ ویلکم. اور جو لوگ میرے ساتھ آلریڈی ڈپلومہ ان اسپریچولیٹی کورس کر رہے ہیں، وہ آلریڈی میرے ساتھ انرولڈ ہیں. میڈیٹیشن ان کو ہم سکھا ہی رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان لیکچر کو اچھی طرح سمجھیں گے، سیکھیں گے. آپ کی جنرل کیوریز ریزالو ہوتی رہیں گی میڈیٹیشن کے بارے میں، اور ہم آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز بہت اچھی میڈیٹیشن سیکھیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.